أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. मैंने जो बात छोड़ी थी बीच में, वो यही थी कि ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है, मौत भी अल्लाह के हाथ में है। उसकी एक मिसाल तो मैंने नमरूद की शक्ल में दी थी कि नमरूद ने ये सोचा कि ज़िंदगी इसी का नाम है कि जिसको चाहो मार दो, जिसको चाहो छोड़ दो। लेकिन जब उससे सवाल हुआ जो उसके बस की बात नहीं थी, तो फिर वो खामोश हुआ और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सज़ा देने के दर पे हुआ। 1,24,000 जो अंबिया दुनिया में आए, अल्लाह की तरफ से जो ख़ास बंदे भेजे गए, उन्होंने सबने आकर यही बात बतलाई कि अल्लाह एक है। अल्लाह एक है, पूजा उसी की होगी, किसी और की नहीं होगी। एक अल्लाह है जिसकी पूजा होगी, जिसने ज़िंदगी दी है, जो मौत का मालिक है, जो तुम्हारी रोज़ी रसा है, जो तुम्हारी हर सांस का मालिक है, जो तुम्हारे ज़हन और दिमाग में घूमने वाली बातें हैं, और जो बॉडी के अंदर जो तुम्हें ताकत है, ये तमाम चीज़ों का मालिक वही अकेला और तन्हा है। जैसे इस ज़मीन का बनाने वाला वो अकेला है, आसमान का बनाने वाला वो अकेला है, किसी की साझेदारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि उस अल्लाह ने
کسی کو ٹھیکے پہ دے دیا ہو، جیسے آج کل ہوتا ہے کہ لو بھائی بلڈنگ تم نے بنانی ہے، مٹیریل تم لاؤ، خرچہ ہم سے لے لو، ایسا کچھ نہیں۔ وہ تو اتنی بڑی طاقت ہے کہ وہ ساری ملکیت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ آسمان دیکھیے ہمارے اور آپ کے سر پر ہے، کتنا بڑا آسمان ہے، کوئی کھمبا نہیں، کوئی کھوٹا نہیں، کوئی پلر نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ آسمان جب سے دنیا بنی ہے، جب سے اپنی جگہ برقرار ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ طاقت ہے، ایک بہت بڑی طاقت ہے جو ہمیں دکھتی نہیں ہے، نظر نہیں آتی ہے، وہ اتنی بڑی طاقت ہے۔ اگر نہیں ہے وہ طاقت، ہم اس کو نہیں مانتے، تو پھر یہ جو آسمان ہے اس کو کون ہے جس نے اٹھایا ہے؟ پھر کون ہے جو اس کو برقرار کیے ہوا ہے؟ یہ چھوٹی سی جو آپ نے یہ لگائی ہے جھونپڑی سی، یہ اسٹیج سجایا ہے، آپ دیکھیے لائن سے کتنے پلر کھڑے ہیں، کتنے کھمبے کھڑے ہیں، اس ساروں کو ہٹا دو یہ ہمارے سر پہ ہوگا نہیں ہوگا؟ لیکن یہ آسمان اتنا بڑا ہے، آپ چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ، دنیا ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، اور آسمان ہے کہ اٹھائے جا رہا، کوئی پھٹن نہیں ہے، کوئی شگاف نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی بنائی ہوئی ایسی چیزیں ہیں جس میں انسان غور خوض کرے گا تو وہ سمجھ پائے گا کہ ہاں جی کوئی ہے طاقت۔ اس کو پانے کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے ایک آئیڈیل ہمارے سامنے نبیوں کی شکل میں ایک رہنما ہمارے سامنے آئے، 1,24,000 جتنے لوگ آئے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر ایک قوم میں جب سے دنیا بنی ہے، جب سے دنیا کی بقا ہے، اس وقت تک ڈرانے والے آتے رہے کہ دیکھو ایک اللہ ہے، پوجا اس کی کرنی ہے، بات اسی کی ماننی ہے۔ اب وہ کیا کہتا ہے، وہ بات بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، ڈرانے والے اپنے خاص آدمیوں کو بھیجا، اور ہم ہی میں سے بھیجا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ فرشتوں میں سے بھیج دیا جو ہماری نسل کا آدمی نہیں ہو، ہم پہچان بھی نہیں سکیں، تو ان کی بات کیا سمجھیں؟ تو انسانوں میں سے بھیجا، ہر قوم میں بھیجا کہ سمجھاؤ ان کو، بتاؤ ان کو۔ اب جنہوں نے ان کی بات مان لی اور کہا کہ ہاں جی تم صحیح کہتے ہو، اللہ ایک ہے، تو بس وہ اس کے ماننے والے ہو گئے، مسلمان ہو گئے، عقیدے کے اعتبار سے وہ اللہ کو ایک ماننے والا ہو گیا۔ اب جو آدمی اللہ کو ایک نہیں مانتا ہے تو وہ ابھی اللہ کی طاقت میں وہ اپنے آپ کو کنفیوژن میں ہے کہ طاقت ہے بھی یا نہیں، یا اتنی بڑی طاقت ہے اس کے لیے کوئی سہارا چاہیے اس تک پہنچنے کے لیے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اس تک پہنچنے کے لیے کسی بھی ذریعے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ہے اس تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ میں نے بتایا کہ کتاب قرآن ہے۔ چونکہ ساری قوموں کے مذاہب کی کچھ وہ ہوتی ہیں، باقیات ہوتی ہیں، جس کو ہم جانتے ہیں کہ ہاں جی ہمارے باپ دادا دنیا سے گئے تو ان کے ترکے میں یہ بات ہے، تو ہمارے ڈرانے والے جو پہلی قوموں کو ڈرانے والے گئے ان کی کتابوں میں سے کیا چیز باقی ہے؟ تو جو ہم نے دیکھا، پڑھا، اس کو سمجھا، تو کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ جو کچھ باقی ہے تو اس میں بھی نمک مرچ لگا کر کے اس کو بہت آگے بنا دیا گیا ہے، گویا کہ قصہ کہانی کی شکل بنا دی گئی ہے۔ اصل چیز جو ہمیں ملے گی بالکل صاف شفاف، وہ قرآن کریم سے ملے گی۔ وہ کتاب کیا کہتی ہے، ہاں اس کو ہم پڑھیں گے، اس کو دیکھیں گے۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو سب کو ہدایت کر دے، چاہے تو کسی کو ہدایت نہ کرے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ لیکن طلبگاروں کو ہدایت ملتی ہے، جو طلب کرتا ہے، جانتا ہے۔ اسے ابراہیم نے ڈھونڈا کہ خدا کون ہے، یہ ستارے ہیں تو نہیں، چاند ہے تو نہیں، سورج ہے تو نہیں، اور پھر کیا ہے خدا؟ تو پھر جواب ملا کہ خدا وہ ہے جو نہ مرتا ہے، وہ ہمیشہ زندہ ہے، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ أَبَدًا أَبَدًا ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وہ تمام چیزوں پر قادر مطلق ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، تمام پاور اسی کے ہاتھ میں ہے، ہر طرح کی اسپرٹ اسی کے اندر ہے۔ اس کو خدا کہتے ہیں، اس کو اللہ کہتے ہیں۔ تو اس اللہ کی ذات کو پہچاننے کے لیے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ جس ماں کے پیٹ میں وہ اللہ نے بنایا اور کیسے انسان کو بنایا، دماغ دیا، آنکھیں دی، ناک بنائی، زبان دی، منہ بنایا، اور پھر دیکھو اتنے مضبوط ترین منہ میں انسان کے دانت ہے، جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو نظر نہیں آتے اور پھر رفتہ رفتہ وہ دانت نکلتے آ جاتے ہیں۔
انسان کے جسم میں ناخن ہے، آپ ناخن کو کاٹتے جاؤ، ایک ہفتے کے بعد پھر بڑھ گئے، پھر کاٹو پھر بڑھ، اب ایسے کاٹو انگلی تو ناخن کا نام و نشان نہیں. کیا ہے یہ؟ بال تم گنجے ہو جاؤ پھر بال نکل جائیں، پھر گنجے ہو جاؤ پھر بال نکل جائیں، اور سر اتار دو تو بال کا کوئی وہاں نہ پیڑ ہے، نہ کوئی پودا ہے، نہ کوئی درخت ہے، یہ بال آ کہاں سے رہے؟ تو یہ تو قدرت ہے نا اللہ کی، سمجھنے کے لیے کہ اللہ نے قدرت ایسی بنائی ہے کہ کچھ باتیں ہماری عقل میں ہیں، لیکن وہ سمجھنے کے اعتبار سے بھی ہماری عقل اس کو سمجھ نہیں پاتی ہے کہ ناخن جسم سے نکل رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، اور انگلی کاٹ دی تو ناخن نہیں ہڈی ہے، چھوڑ دو تو ناخن بڑھ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں یہ؟ تو یہ اللہ کی قدرت ہے. اسی قدرت کو سمجھانے کے لیے اللہ نے بتایا کہ دیکھو زندگی میرے ہاتھ میں ہے، موت بھی میرے ہی ہاتھ میں ہے، اور جانا سب نے میرے ہی پاس ہے، چونکہ بھیجا ہم نے، ماں کے پیٹ میں اللہ نے پیدا کیا نا، اور باہر اللہ نے نکالا، زندگی اسی نے دی، تو جب بھیجا اس نے تو لے گا بھی وہی، مر کر سب نے وہی جانا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مر کے ختم ہو جائیں گے، نہیں، یہ عقیدہ غلط ہے. مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر حاضر ہونا ہے وہاں پہ. حاضری کس لیے ہوں گے؟ سلامی بجانے کے لیے؟ نہیں، وہ حاضری اس لیے ہوگی اپنی جو زندگی گزاری ہے نا اس کے بارے میں بتانا ہوگا کہ بتاؤ تم نے زندگی کیسی گزاری ہے، اس کے بارے میں بتاؤ. اگر صحیح گزاری ہے تو پھر وہ جنت ہے، نعمت ہی نعمت ہے. یہاں اے سی میں ہم بیٹھتے ہیں، گاڑی میں اے سی، آفس میں اے سی، گھر میں اے سی، اور باہر نکلتے ہیں ارے بھائی، لیکن وہ جنت کا تصور ہم کر ہی نہیں سکتے. وہ چیز کیا اللہ نے بنائی ہے، یہ تو ہلکی پھلکی نعمتیں دنیا میں دی ہیں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اس سے بڑی نعمت ہوگی تو وہ کیسی ہوگی. تو میں بتا رہا تھا، بس قصہ بتاؤں گا، ایک آیت پڑھی تھی میں اس کا ترجمہ کروں گا، بات ختم کروں گا، کہ زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ وہ نمرود کی طرح بیوقوف بننا نہیں چاہتے ہم، نمرود کی طرح ہم بیوقوف نہیں بننا چاہتے، بلکہ ہم اپنی عقل کو لیتے ہیں، سامنے رکھتے ہیں، پھر سمجھنا چاہتے ہیں کہ اللہ ہی مارتا ہے، اللہ ہی جلاتا ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے. پوری دنیا کی طاقت مل کر کے کسی کو نقصان پہنچانا چاہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. کہ پوری دنیا کی طاقت مل کر کے، قرآن کہتا ہے پوری دنیا کی طاقت مل کر کے ایک آدمی کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے اس کو نقصان پہنچانا، نہیں پہنچا سکتا. یقین ہے، یہ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے، یقین ہے نہیں پہنچا سکتا. اور پوری دنیا ایک انسان کو بچانا چاہے اور اللہ اس کو مارنا چاہے، نہیں بچا سکتا. جب انسان کی موت آتی ہے، بڑے سے بڑے انسانوں کی موت آئی، فرعون کو موت آئی، ڈوبنے لگا، غرق ہونے لگا، چلانے لگا، چیخنے لگا، تھا کوئی طاقت جو اس کو بچا لیتی؟ کہاں بچا ہے؟ آج بھی پڑی ہے اس کی لاش مصر کے عجائب خانے میں، عبرت کے لیے اللہ نے رکھی ان کی لاش کو. مرا وہ نمرود جس کے سر میں اللہ نے ایک چھوٹا سا مچھر گھسایا تھا، وہ لنگڑا مچھر تھا، اس کے سر میں گھوم تو نمرود کے سر میں جب وہ کھڑبڑاتا تو نمرود کا خادم تھا، نوکر تھا، اس کے سر پہ جوتے مارتا، وہ جوتے مار کے اس کو دنیا سے لے گیا. جب اس کی موت آئی بچایا کسی نے؟ نہیں بچایا. پتہ چلا کہ طاقت اتنی بڑی ہے کہ جب وہ لینا چاہے پوری دنیا کی طاقت جھونک دو، نہیں بچا سکتے. جب بچانا چاہے پوری دنیا کی طاقت جھونک دو، نہیں بچا سکتے، نہیں مار سکتے اس کو. تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نے ذکر کیا تھا، مجھے یاد ہے، آپ کو یاد ہو نہ ہو. موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرعون نے کہا تھا کہ ان کو نجومی نے بتایا، ستارے کے علم رکھنے والوں نے، کہ ایک بچہ آئے گا تمہاری حکومت کو لے جائے گا. کہا اچھا جی، مارو بچے، جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں سب کو مارو، جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں سب کو کاٹو، بچیوں کو چھوڑ دو، بچوں کو مارو، کاٹو، ہزاروں بچوں کو کاٹ دیے. لیکن اللہ نے بچانا ہے نا، اللہ نے بچانا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کا مالک ہے. اللہ نے کہا بیوقوف آدمی، مارو تم کتنا مارو گے، لیکن میں نے اس نے بچانا ہے نا، دیکھو کیسے بچاتا ہوں، اب کیسے تمہیں بیوقوف بناتا ہوں. اور موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو سارے کارندے کھڑے تھے، مارنے والے جلاد کھڑے تھے، گلیوں میں، کوچوں میں، ہر جگہ وہ جاسوس کھڑے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں گھبرا گئی کہ اللہ یہ تو پیدا ہو گیا، اس کو تو بس اب تو مارے گا اس کو. اللہ نے کہا کہ نہیں گھبراؤ نہیں، میری ذمہ داری ہے نا. اللہ میں ہوا کس لیے؟ اللہ ہوا کس لیے؟ اللہ کہتے کسے ہیں؟ بغیر کھمبے کھوٹے اور پلر کے آسمان کو کھڑا کر رکھا ہے، اور جب سے ہم نے آسمان بنایا جب سے گرا ہی نہیں، پھٹا ہی نہیں ہے. ہم بلڈنگ بناتے ہیں، انگریز بنا کے گیا وہ
پل بنا گیا لوہے کا، 100 سال پورا ہے، اب حکومت گھبرا رہی ہے کہ بھائی کہیں گر نہ جائے، مدت پوری ہو چکی ہے، بس ختم، 100 سال میں ٹاٹا فش۔ وہ اللہ نے بنایا ہزاروں سال ہو گئے، اور آسمان وہی ہیں، ستارے وہی ہیں، سورج وہی ہیں، چاند وہی ہیں، اور انسان ماں کے پیٹ سے نکل کر مرتا ہے 100 سال 90 سال 80 سال میں، اس کے سر کے بال وہی ہیں، نکل رہے ہیں، کاٹے جاؤ نکل رہے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ یہی تو اس طاقت کو سمجھنے کے لیے ایک دلیل ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تیرے سر سے پیر تک کے اعضاء میں اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ میں نے وہ چیزیں لگائی ہیں، ان چیزوں کو فٹ کیا ہے کہ تم اسی میں غور کر لو، دنیا کیوں دیکھ رہے ہو؟ تم کو میں سمجھ میں آ جاؤں گا کہ میں خدا کیا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ کی ماں سے کہا کہ ان کو صندوق میں بند کر دو، دریا میں ڈال دو۔ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، چھوٹا سا بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، اس کو آکسیجن چاہیے، وہ بند صندوق میں ڈالو، پھر دریا میں ڈالو، وہ زندہ رہے گا، لیکن عقل نہیں مان رہی اس چیز کو۔ خدا کہہ رہا ہے نہ مانو۔ اس کی ماں نے صندوق بنا، بچے کو اس میں ڈال، چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو دریا کے حوالے کر دیا۔ اب دریا کا کام ڈبونا ہے، دریا نہیں ڈبو رہا ہے، اللہ کا حکم ہے نہیں ڈبونا۔ اب وہ چل رہا ہے، چلتے چلتے وہیں پہنچتا ہے۔ کہاں پہنچتا ہے؟ اسی فرعون کے دربار میں پہنچتا ہے۔ فرعون اپنی بیوی کے ساتھ وہاں گھوم رہا ہوتا ہے، اس کی بیوی دیکھتی ہے، اس کے دل میں اللہ نے بات ڈالی، ہدایت ڈالی، ایمان ڈالا، مسلمان کر دیا اس کی بیوی کو، وہ خدا بنا بیٹھا اس کا شوہر، یہ مسلمان ہو گئی۔ انہوں نے بچے کو کہا یار خادم سے لا، یہ صندوق میں کیا ہے؟ جو دیکھا تو چاند سا ٹکڑا ہے، ایک بچہ ہے، کہا بڑا پیارا بچہ ہے۔ فرعون اپنی بیوی، اس کی بیوی کہہ رہی ہے آسیہ فرعون سے کہ چلو اس کو لے چلتے ہیں گھر میں، اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے، میرے کام آئے گا یہ۔ دیکھو اللہ بچا رہے نہیں بچا رہا ہے، زندگی وہاں کاٹ ہزاروں بچے کٹ گئے، لیکن اس کو اللہ نے بچانا تھا۔ اللہ نے اس ترتیب سے بچایا کہ فرعون کی عقل ہی کام نہیں کر رہی کہ یہی بچہ ہے، فرعون پال رہا ہے، پوس رہا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا تھا کہ میں لوٹا دوں گا تمہارے پاس اس کی امی سے، تو ان کی امی آئی، دودھ پلانے کی ذمہ داری انہی کی ہوئی۔ اب فرعون کے دربار سے وظیفہ جا رہا ہے، پیسے بھی جا رہے ہیں، خوراک بھی جا رہی ہے، اور موسیٰ پرورش پا رہے، مارنا اسی کو تھا اور اسی کو کھلا رہے، اسی کو کھلا رہے، مارنا اسی کو تھا اور کھلا اسی کو رہے۔ یہ نظام ہے اللہ کا، سمجھنے کے لیے کہ اللہ جب بچانا چاہتا ہے تو کیسے بچاتا ہے، جب اپنی کتاب کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو اللہ کیسے حفاظت کرتا ہے، کہ چھوٹے چھوٹے ننھے منھے دلوں میں اپنی کتاب کو اتار دیتا ہے۔ کوئی کتاب آپ یاد کر لو، مجھے حفظ کیے ہوئے 22 سال ہو گئے۔ کتنے سال؟ 22 سال جی، 22 سال مجھے قرآن کریم یاد کیے ہوئے ہو گئے، 22 سال، اور 22 سال سے مسلسل میں پڑھتا ہوں، سناتا ہوں، اور اللہ کا فضل ہے یاد ہے۔ اور پتہ نہیں کتنی کتابیں ہم نے پڑھی دیکھی لیکن یاد نہیں ہے، بھول جاتے ہیں۔ تو یہ قرآن کا معجزہ ہے، اللہ نے اس کو بچانا تھا نا، تو ہمارے دل کو کھول دیا، اس میں سما دیا، رکھو تم، ذمہ داری بنا دی۔ ایسے موسیٰ کو بچانا تھا، مار لے فرعون، کتنا بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لو خوراک بھی، یہ بھی، وہ بھی، پرورش پارے موسیٰ علیہ السلام، بچ گئی زندگی، حکومت لے گیا۔ پھر وہی موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون بھاگتا ہے، ڈوبتا ہے، مرتا ہے، غرق ہوتا ہے، اس کی حکومت چھن جاتی ہے، قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ بات وہی پہنچی کہ جس سے ڈر رہا تھا وہی ہوا، لیکن اللہ نے کرنا ہی ایسا تھا۔ تو یہ بات ہم نے اس لیے بتائی کہ اللہ جب چاہتا ہے، جس چیز کو بچانا چاہتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو برباد نہیں کر سکتی، یہ یقین اور عقیدہ ہے۔ ایسے ہی قرآن کریم کتاب ہے، یہ کیا کہتے ہیں، گائیڈ بک ہے، اسی سے ہم سب کو ہدایت ملے گی۔ جب ہم ہدایت کے متلاشی ہوں گے، ڈھونڈنے والے ہوں گے، اور سچی طلب ہوگی، ہم اس کو پڑھیں گے پڑھیں گے پڑھیں گے، تو ہم سمجھیں گے کہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ ہم سے فیس ٹو فیس بات کر رہا ہے، مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے، بتا رہا ہے۔ اللہ کتاب شروع کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اسی رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالتا ہے۔ ایک دنیا ہمارے سامنے ہے، ایک دنیا ہم سے پوشیدہ ہے، ایک دریاؤں کی دنیا ہے، آسمان کی دنیا ہے، ہم سے پیچھے کی دنیا ہے۔ ساری مخلوقات کو پالتا کون ہے؟ ایک اللہ پالتا ہے۔ چینٹی کو کون پالتا ہے؟ اللہ ہی پالتا ہے۔ چڑیا اپنے گھونسلے سے اڑتی ہے، اس کو کچھ نہیں پتا کہ ہماری غذا کہاں ہے، وہ اڑتی ہے، بس صبح کو اڑتی ہے، شام کو پیٹ بھر کے آتی ہے، آتی نہیں آتی۔ ایسا ہی نظام اللہ نے بنایا ہے اس دنیا کا، کہ اگر ہم عقل کو تھوڑی سی دیر کے لیے سوچ وچار میں لگائیں گے تو ہمیں سمجھ میں بات آئے گی کہ نہیں کوئی پیدا کرنے والا ہے،
میں جب پیدا کرنے والا ہے، اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، ابھی فرض کیجئے ایک سانس ہم اندر لیتے ہیں، ایک سانس باہر نکالتے ہیں، یا اندر کی سانس رک جائے ہم مر جائیں گے، باہر کی سانس رک جائے ہم مر جائیں گے۔ تو اتنی بڑی نعمت دے رکھا ہے، ایک ہوا جو نظر نہیں آتی ہے، وہ ہوا اس سے ہم سانس لیتے ہیں اور ہماری زندگی باقی ہے۔ تو بہت ساری دلیلیں ہیں بات کو سمجھنے کے لیے، اسی کا نقشہ اللہ نے کھینچا ہے کہ میرے کیسے بندے ہیں یہ لوگ، پیدا میں نے کیا، زندگی میں نے دی، صحت میں نے دی، تندرستی میں نے دی، سوچ کا جو معیار ہے اس کو صحیح میں نے رکھا۔ میں چاہتا پاگل کر دیتا، میں چاہتا لنگڑا کر دیتا، میں چاہتا لولا کر دیتا، میں چاہتا اندھا کر دیتا، نہیں کیا، صحیح بنایا ہے۔ پھر بھی بات سمجھ میں نہیں آتی ان لوگوں کی کہ یہ کہاں جا رہے ہیں۔ وہ جو میں نے آیت پڑھی تھی شروع میں وہ یہی ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے لوگو تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، بنایا ہے، اس سے ہٹ کر کے آخر ایسی کیا چیز تمہیں ہاتھ آ گئی کہ تم غفلت میں زندگی گزار رہے ہو؟ اس کو پہچاننے کی تم کوشش نہیں کرتے؟ پہچانو اس کو۔ اس چیز کی اللہ دعوت دیتا ہے کہ اے لوگو پہچانو کہ میں کیا چیز ہوں۔ وہ اللہ آگے بتاتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، فسواک فعدلک، تمہارے جو اعضاء اور جوارے ہیں اس کا بیلنس صحیح رکھا ہے، ہاتھوں کا بیلنس صحیح ہے، پیروں کا بیلنس صحیح ہے، آنکھوں کا بیلنس صحیح ہے، کان کا بیلنس صحیح ہے، صحیح نہیں ہے؟ یہ بیلنس بنایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہاتھ تو 1.5 میٹر کا، ایک ہاتھ جو ہے 1.5 فٹ کا، ایسا نہیں ہے۔ ایک ٹانگ لمبی کر دی کہ آسمان کو چھو رہی ہے، ایک ٹانگ کو زمین میں، نہیں، برابر ایک معیار سے بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے۔ جب بنایا ہے تو پھر بنانے والے کو کیوں چھوڑتے ہو بھائی؟ ماں کی جو قدر کرتا ہے آدمی، ماں کی قدر جو ہے ہر مذہب میں ماں کی قدر ہے، وہ ماں کی قدر کیوں ہے؟ ماں نے پیدا کیا نا، اس کے پیٹ سے نکل کے آیا ہے وہ بچہ، تو اس کی قدر ہے اس کے نزدیک۔ 2.5 سال تک دودھ پلایا ہے، 2 سال تک دودھ پلایا ہے، اس لیے قدر ہے۔ اپنے کو مصیبت میں ڈالا ہے اور مصیبت میں ڈال کے بچے کو راحت میں رکھا ہے، اس لیے اس کی قدر ہے۔ تو پتہ چلا کہ جب ماں جو صرف 2.5 سال دودھ پلاتی ہے، 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، اس کے بعد وہ بچے کی دیکھ ریکھ کتنے سال کرتی ہے؟ 2.5 سال، 3 سال، بچہ جوان ہوا، کہاں کا بچہ کہاں کی ماں، سب الگ ہو گئے۔ لیکن وہ خدا جب سے پیدا کرتا ہے، جب سے اس کی زندگی ہے، اس کی خوراک کی، سانس کی، چلنے کی، پھرنے کی طاقت، ہر چیز کی فکر رکھتا ہے، اس کے باوجود بھی ہم اس خدا کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ یہی دعوت دیتا ہے اسلام، مذہب اسلام اسی بات کو کہتا ہے۔ اور جتنے لوگ آئے 1,24,000، انہوں نے یہی بات بتائی کہ دیکھو اللہ ایک ہے، اس کے سوا کسی کی پوجا نہیں ہوگی، پوجا اسی کی ہوگی، وہ واحد ہے، وہ اکیلا ہے، وہ طاقت والا ہے، اتنی بڑی طاقت والا ہے، اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو الذی خلقک فسواک فعدلک، برابر بنایا بیلنس۔ اور فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس کو چاہا کالا بنایا، کسی کو چاہا گورا بنایا، کسی کو چاہا چھوٹا بنایا، کسی کو چاہا بڑا بنایا۔ یہ نظام ہے زندگی کا، اس کے باوجود ہم ہیں کہ ہم اس کی طرف ہماری عقل اور ہماری سوچ نہیں جاتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم اپنے ایک دھن میں ہیں، مگن ہیں، سوچنے کی ہمیں فرصت نہیں ملتی۔ جب ہم اپنی سوچ کو لگائیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہاں جی کوئی پیدا کرنے والا ہے، تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہمارے پاس ایک طاقت ہے، ایک باپ ہے ہمارا، ایک ماں ہے ہماری، ہم سب ایک ہی نسل کی اولاد ہیں۔ لیکن پھر یہ تفریق کیا ہے؟ تفریق کچھ نہیں ہے، یہ مذاہب کی جو تفریق ہے اس کو تفریق نہیں کہتے ہیں۔ یہ مذاہب جو ہیں اپنی اپنی سوچ پر ہے، لیکن حق پر مبنی جو مذہب ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ یہ ڈنکے کی چوٹ اس وقت بھی اس بات کو اسلام کہتا تھا، کہہ رہا ہے، کہتا رہے گا۔ جو اسلام کی آغوش میں آتا ہے سکون پاتا ہے،
راحت پاتا ہے، سکون پاتا ہے، اور اسلام کو اتنا بڑا محور پاتا ہے، ہمدردی اتنی بڑی ہے اسلام کے اندر ہے، اس کی سوچ اتنی بڑی ہے کہ مذاہب کوئی بھی ہو، ہر ایک کے ماننے والے کی قدر کرنا سکھاتا ہے اسلام، قدر کرنا سکھاتا ہے اسلام۔ کہتا ہے کہ دیکھو کسی دوسرے مذہب ماننے والے کی جس کی پوجا کرتے ہیں وہ، اس کو تم برا مت کہو، اس کو برا مت کہو، تم اس کو برا کہو گے پھر وہ تمہارے خداؤں کو برا کہیں گے، تم اپنے خدا کو برا کہنے کے باعث بن جاؤ گے، تم ان کو برا نہ کہو، چھوڑو ان کو ان کے حال پر، بتاؤ ان کو سچی بات کہ حقانیت کیا ہے، سچ کیا ہے۔ اسلام ایک زبردست مذہب ہے، جب آپ اس کو ریسرچ کریں گے، یہ چھوٹے سے وقت میں، تھوڑے سے وقت میں آپ یہ سمجھیں کہ اسلام کو ہم سمجھ لیں، یہ بہت مشکل چیز ہے، اسلام کے لیے وقت چاہیے سمجھنے کے لیے۔ اسلام کیسے پھیلا، اس کی بڑی داستان ہے، بڑی لمبی تاریخ ہے۔ ایک ادنا سا انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ایک غار حرا کی چوٹی پر وہ اس خدا کو یاد کرتا ہے جب وہ نبی نہیں بنے تھے، خدا کو یاد کرتا ہے تنہائی میں بیٹھے ہوئے، دھیان جمائے ہوئے، پھر ایک فرشتہ آسمان سے آتا ہے، ان کو پڑھاتا ہے، اقرأ اقرأ، پڑھو۔ کیا پڑھو؟ بسم ربک الذی خلق، وہ پڑھو، اس چیز کو سیکھو جس کے سیکھنے سے تمہیں پتہ چلے کہ رب کس کو کہتے ہیں، رب کس کو کہتے ہیں، اس کو پہچاننے کے لیے تم علم حاصل کرو، اپنے پیدا کرنے والے کو جانو کہ میرا پیدا کرنے والا کون ہے۔ یہ مذہب اسلام کیسے پھیلا؟ جب آپ عرب کی تاریخ پڑھیں گے، مکے کی تاریخ کو پڑھیں گے، اور مکے کے اندر ایک ایسی حکومت تھی، ایک ایسا جنگل راج تھا، وہاں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اگر ایک جانور کی لڑائی ہوتی تو سالوں وہ لڑائی چلتی، اگر کسی کا اونٹ کسی کے کھیت میں چلا جاتا تو اس کا تھن کاٹ دیا جاتا کہ میرے کھیت میں کیسے آیا تمہارا اونٹ، اور پھر وہ خاندان در خاندان لڑائیاں چلتی۔ لیکن جب یہ اسلام آیا، اسلام نے کلمہ کہا، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی لائق پرستش اور پوجا نہیں ہے، پوجا اسی کی ہوگی، صرف اسی خدا کی پوجا ہوگی اور کسی کی پوجا نہیں ہوگی۔ پوجا اس کی ہوتی ہے جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، جس کے پاس کیپیسٹی ہوتی ہے۔ جب کسی کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، اس خدا کے پاس ہے، تو وہی بھگوان ہے، وہی خدا ہے، وہی گاڈ ہے۔ بتایا کہ جب پوجا اسی کی ہونی ہے، تو جب یہ دعوت دی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو سارے لوگ دشمن بن گئے، جانی دشمن بن گئے، مار پہ اتر گئے، دشمنی پہ اتر گئے۔ لیکن آپ جب تاریخ پڑھیں گے، حتیٰ کہ اتنے دشمنی پر اترے کہ آپ کو مجبور کیا، آپ کا وطن ہے، ہمارے پیغمبر کا وطن ہے مکہ، آپ پیدا ہوئے مکے کے اندر، قریش آپ کا خاندان ہے، بڑا اونچا خاندان ہے، مکے کی جو سرزمین کا جو اہم ترین جگہ ہے وہ خانہ کعبہ، اس کی حفاظت کی ذمہ داری متولی اور ذمہ دار آپ کے خاندان کے دادا اور آپ کے خاندان ہی کے لوگ تھے۔ لیکن آپ کو ایسا مجبور کیا کہ مکے سے باہر کر دیا۔ لیکن ہمارے پیغمبر کے اخلاق کو آپ دیکھیے، اسلام پھیلتا کیسے ہے، اسلام پنپتا کیسے ہے۔ لا اکراہ فی الدین، کوئی زور زبردستی اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام پھیلتا ہے اخلاق سے، اسلام پھیلتا ہے کردار سے، اسلام پھیلتا ہے ہمارے ایکٹیویٹیز اور ہمارے عمل سے، ہمارے جو معاشرے میں ہماری زندگی ہے، ہمارا دوسرے کے ساتھ معاملہ کیا ہے، اس کے ساتھ اسلام پھیلتا ہے۔ بس ایک مختصر سی بات میں آپ کو بتاؤں گا اور بات ختم کروں گا کہ جب ہمارے نبی کو مکے سے نکال دیا، آپ جانے لگے، آپ کا محاصرہ کیے ہوئے لوگ آپ کی جان کے دشمن ہیں، آپ کو اللہ نے کہا کہ نکلو، زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، یاد رکھیے، زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے کہا کہ محمد تم کو میں نکالوں گا، فکر مند نہ ہو۔ لیٹے ہوئے آپ رات کو، سارے دشمن تلوار لیے کھڑے ہیں، باہر نکلیں گے گردن مار دی جائے گی۔ نہیں، خدا بچاتا ہے نا۔ اللہ کہتا ہے نکلو محمد، اب نکلو۔ مردانگی جبھی ہے نا جب دشمن سامنے ہو، اور دشمن ادھر ہو، ہم اس کی برائی کر رہے ہیں، سامنے آ جائے، ہم پیٹ دکھا کر بھاگنے لگے، اس کو مردانگی تھوڑا ہی کہتے ہیں، اس کو تو بزدلی کہتے ہیں۔ مردانگی یہ ہے کہ انسان دشمن کے آمنے سامنے فیس ٹو فیس آئے، پھر مقابلہ کرے۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے نکالا مردانگی کے ساتھ، نکلو۔ حضور گھبرائے ہوئے، نہیں، جان میرے ہاتھ میں، زندگی میرے ہاتھ میں ہے، آپ گھبرا کیوں رہے، نکلو۔ آپ نکلتے ہیں، دشمن چاروں طرف کھڑے ہیں، قرآن کی آیت ہے، آپ نے کہا کہ پڑھو فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، مٹھی میں مٹی بھرو، چھو پھینک دو،
सब अंधे हो जाएंगे, निकल जाओ, कुछ पता। हाँ, निकल गए हमारे पैगंबर, ये तलवार लिए खड़े हैं बॉस, पता कुछ नहीं है। हाँ जी, कहाँ गया, कहाँ? सुबह तो जाके देखा तो वहाँ मोहम्मद है नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारे पैगंबर की जान बचाई नहीं बचाई? ऐसे अल्लाह बचाता है। चले गए हमारे पैगंबर, आए एक बार देखने के लिए खाना काबा, अपने घर को देखने के लिए आए। चलो जहाँ हम पैदा हुए हैं, बड़ा अफसोस था आपको, आप पलट पलट के देखते थे, ए लोगों, ए कौम की लोगों, कौम के लोगों, अगर तुम मुझे नहीं निकालते मैं अपने इस वतन को नहीं छोड़ता, तुमने मजबूर कर दिया। आप ध्यान रखिए, मेरे नबी के अखलाक को देखिए, इस्लाम कैसे फैलता है। आप चले जाते हैं मदीना, वहाँ रहते हैं। सन 8 हिजरी में आपको अल्लाह ने ताकत दी, आप वापस मक्का आते हैं और मक्के को फतह कर लेते हैं। आप बादशाह बनकर आते हैं, और बादशाह बनकर जब आए तो आप, बादशाह जो भी आता है ना, दुश्मन से इंतकाम लेता है। हाँ भाई, जो बादशाह की मुखालिफत कर रहा था, लाओ सबसे पहले उसकी फहरिस्त मेरे सामने लाओ, फला है, लाओ जी, उठाओ, गर्दन मारो सबकी। यही है दस्तूर, यही आज भी दस्तूर है, पहले भी बादशाहों का दस्तूर था। लेकिन इस्लाम का दस्तूर क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, आपके सामने आपके साथी झंडा लेके जा रहे हैं। आपके साथी ने कहा जोश की वजह से कि मक्का वालों ने बड़ा परेशान किया था, आज तो सबको चुन के मारूंगा, सबको तलाश करके जब बजाऊंगा से तबीयत खुश कर दूंगा सबकी। लेकिन नहीं, इस्लाम अखलाक से फैलता है। वो कहा अल-यौम यौमुल मलहमा, अल-यौम यौमुल मलहमा, अल-यौम यौमुल मलहमा। आज मार काट का दिन है, मक्का वालों सुन लो, आज बख्शने का नहीं किसी को। अल्लाह के नबी को जब ये आवाज़ पहुंची, आपने फरमाया नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने झंडा उनके हाथ से ले लिया, उनके बेटे को दिया, आवाज़ लगवाई। नहीं, इस्लाम ये नहीं सिखाता है। इस्लाम कहता है अल-यौम यौमुल मरहमा, अल-यौम यौमुल मरहमा, अल-यौम यौमुल मरहमा। आज रहम करम का दिन है, आज रहम करम का दिन है। आप दाखिल होते हैं खाने काबा के अंदर आप दाखिल होते हैं, और वहाँ सारे मुजरिमीन बैठे हुए, कहाँ जाएंगे भाग करके, सब बैठे हुए हैं सामने, सब सामने बैठे हुए हैं। आपने एक निगाह उठाई, आपने सबको देखा, कहा तुम मुझे पहचानते हो? सब डर गए, भाई आज खैर नहीं है, हाँ पासा पलट गया है, कल हमारी हुकूमत थी, आज इनकी हुकूमत आ गई, मैंने बहुत परेशान किया इसको, आज तो छोड़ने का नहीं भाई। सबकी सिट्टी घूम, बस भाई सबने कहा आप तो करीम भाई है, अच्छे ख़ानदान से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आपसे तो अच्छी उम्मीद की जा सकती है। बस ये जुमला कहना था, आपकी रहमत जोश में आई। आपने फरमाया ला तकरीब अलैकुमुल यौम इज़हबू फअंतुम तुलक़ा, कोई ज़्यादती आज के दिन किसी के ऊपर नहीं होगी, जाओ तुम सब के सब आज़ाद हो। अल्लाह, तुम सब के सब आज़ाद हो। और ये नहीं कहा कि मजहब बदलो, नहीं कहा कि देखो 4 महीने तक देखो मेरे सहाबी, मैं यहाँ रहूँगा, तुम देखना, एक्टिविटीज़ को देखना, मामलात को देखना, अखलाक को देखना, समझ आए बात तो ठीक है जी, नहीं आए तो फिर जो शराइत हैं इस्लाम के उसके हिसाब से तुम्हारी रहन सहन होगी बस। लेकिन जोर ज़बरदस्ती नहीं की। जिसको हिदायत मिलनी थी और सबने मिलनी थी हिदायत, सबको हिदायत मिली। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयता अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, फिर तो लोग गिरो दर गिरो, जमात दर जमात, कबाइल दर कबाइल आए, और लाओ जी पढ़ाओ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, एक अल्लाह है जिसकी पूजा होगी, जिसकी परस्तिश होगी, आप अल्लाह के रसूल हैं, आपके बताए हुए तरीके में ही कामयाबी है। अब कोई नबी नहीं आना है, एक मोहम्मद आखिरी नबी है। अब आपकी ही नबूवत पूरी दुनिया के लिए है, जब तक ये इस दुनिया की बका है, जब तक के लिए है। उसके लिए आइडियल जो है वो कुरान है, इसको हम गाइड बुक के नाम से याद करते हैं। इसका मुताला करेंगे, इसमें घुसेंगे, इसको समझेंगे, इसमें रिसर्च करेंगे, तो हम इंशाअल्लाह समझेंगे कि खुदा कौन है, पूजा किसकी करनी चाहिए। हमें इस्लाम मजहब को समझने के लिए तारीख़ का मुताला करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इस वक्त आप ये समझिए कि इस्लाम मजहब तशद्दुद नहीं सिखाते,
اسلام مذہب تشدد نہیں سکھاتا ہے، بالکل نہیں سکھاتا ہے، ایک بھائی چارگی کے ساتھ رہنا سکھاتا ہے۔ ہمارے نبی کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی بیوی سے جب پکاؤ سالن شوربہ بڑھا دیا کرو، یہ یہودی یہ میرا پڑوسی ہے، اس کو بھی ذرا دے دیا کرو۔ یہ ہمارے نبی کا اخلاق ہے۔ ہمارے نبی اس قدر پڑوسیوں کے حقوق بتایا کرتے تھے کہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ آپ کی بیوی کہ میں سمجھنے لگی کہ کبھی وراثت میں حصہ بھی نہ دینا پڑے۔ اس قدر اخلاق تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور آج ہمارے نبی کے اوپر بھی انگلی اٹھاتے ہیں لوگ، نہیں نہیں ان کا کارٹون بناتے ہیں، نہیں نہیں بڑے بھلے انسان تھے، ان کی انسانیت کو جب تم پڑھو گے تو سمجھو گے اس سے بڑا کوئی انسان دنیا میں آئے ہی نہیں اور قیامت تک آنا ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں مذہب کو سمجھنے اور اسلام کو سمجھنے اور اسلام کے ماننے والوں کو سمجھنے، اور پھر یہ ہندوستان ہمارا جمہوری ملک ہے، اس میں جمہوریت ہے، ہر مذہب کو آزادی ہے، اللہ بھی آزادی دیتا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، اے حق تو آ گیا اللہ کی طرف سے، لیکن کہو لوگوں سے جس کا دل چاہے وہ جہاں چاہے جدھر چاہے جائے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے، حق تو اللہ کے پاس ہے۔ یہ جمہوریت ہے، جس کا دل چاہے جس مذہب سے چاہے چل رہا ہے، وہ پوجا کر رہا ہے، وہ کچھ کر رہا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ عبادت کر رہا ہے، مسجد بھی ہے، مندر بھی ہے، گردوارہ بھی ہے، گرجا بھی ہے، سب بھائی بھائی مل کر آپس میں، بلکہ ہندوستان کا تو نعرہ ہی ہے ہندو مسلم بھائی بھائی، ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہیں بھائی بھائی۔ ہندوستان کی زبردست تاریخ ہے، یہ ہندوستان جمہوری ملک کا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے آج، اور آج کے دور میں اس قدر ملنساری کے ساتھ رہن سہن کسی دوسرے ممالک میں نہیں پائے جاتے۔ آج یہ ہندوستان کی تاریخ اچھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بھگوان اس گوڈ اور ایشور نے ہمیں آپ کو اس دیش میں پیدا کیا ہے، جہاں بھائی بھائی بن کر جینا سیکھتے ہیں اور چاہتے ہیں اور جیتے ہیں۔ جو اس کے خلاف کرتے ہیں وہ انسانیت سے بہت نیچے اتر گئے ہیں۔ جو حالات ہو رہے ہیں ہمارے ہندوستان میں، یہ انسانیت اس چیز کی دعوت نہیں دیتا کہ اس لیے کہ انسان ایک آدم کی اولاد ہے، ایک حوا کی اولاد ہے، ہمارا اور آپ کا خون ایک ہے، پھر ہم کس اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اپنے مذاہب اور جو مذاہب حق کا ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اس مذہب میں گوٹا لگا رہے تھے، میں نے تو سب مذہبوں میں گوٹا لگا لیا ہے۔ لگانے کے بعد ہی میں نے سب کو ایک میں آج تک دیکھ لیا ہے، جان لیا ہے، سمجھ لیا ہے۔ جیسے یہ چولا میں نے پہنا ہے، بابا جی نے سون پہنا ہے، کبھی فقیر بھی میں رہا ہوں، لیکن میری تمنا کچوٹتی رہی ہے کہ یہ سب جب ہم ایک ہی باپ کی سنتان ہیں، یہ حقیقت ہے، میں دیکھتا ہوں، میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، بڑے بڑے کرسمے دیکھتا ہوں، بڑے بڑے، تو یہ سب بتانے کا تو ٹائم آپ نے سن لیا ہے۔ رامائن بھی یہی کہتی ہے، قرآن بھی یہی کہتی ہے، بائبل بھی یہی کہتا ہے، کہیں کسی میں بھی دھرم میں نے کہیں انت میں بھید نہیں پایا۔ تو میں نے انت میں یہی لکھا ہے، نہ ہندو نہ مسلم نہ ہے سکھ عیسائی، یہ اوم بتاوے بھید سبھی کا، جہاں پرم تت درسائی۔ ہمارے شریر میں جو چیتنا چیتن ہو رہی ہے وہ اس رب کی ہے۔ صرف ایک کہاوت میں کہتے ہیں ہمارے بڑے بوڑھے، بھائی مذاق مت سمجھنا، برا مت ماننا جو میں کہہ رہا ہوں، کہ پہلے اس مذہب کی جو کریائیں ہوتی تھیں وہ بنیے کیا کرتے تھے، بنیے۔ ویسے تو ہوا کیا، شام کے وقت ایک موت ہو گئی، اور شام کے وقت موت کا کریا کرم نہیں ہوتی۔ اب بنیے کو بول دیا گیا بھائی رکھوالی کرنی ہے۔ ایک ادھارن طور پر میں سمجھا رہا ہوں، رکھ دیا گیا۔ اب وہ ڈرپوک تھا،
انہوں نے جاٹ بربر میں جاٹ سے کہا بھیا تو اس کی رکھوالی کر دینا. انہوں نے بولا 100 روپے لوں گا. صبح 4 بجے رکھوالی کری اور 4 بجے اس کو جگا دیا کہ تو جگ رہا تھی, ڈیوٹی آ گئی. تو آئی جرک اور اس گھاس کو لے گئی. انہوں نے کہا کر کیا ہوا کہ لے گئی وہ. کون جرک بھیا بھی جان بچا دینا 100 روپے لوں گا. تو یہ ایسی جو پرتھا ابھی جو آپ نے سنا, یہ جو شیطانی طاقت اس کے بیچ میں جو آتی ہے, 3 بھاگ میں جو بٹ کر کے ہم چل رہے ہیں, یہ پرکرتی کا جو کھیل ہم تم میں ہو کر کے گزر رہا ہے, اس کھیل کے اندر میں سب سے پہلے ہماری طاقت پرسارٹ ہے. پرسارٹ ہی ہم کو ایک بناتی ہے, محنت ہی ہماری ایک بناتی ہے, خود پہ خود سکھا دیتی ہے اس مالک کا, اللہ کا گن کو سکھا دیتی ہے, اور اس کو سیکھنا پڑتا ہے. جو نہیں سیکھنا نہیں ہے, اس کی کرپا نہیں ہے. رامن میں بھی ایک لکھا ہے کہ جہاں پر کرپا رام کی ہوئی تہاں پر کرپا کرے سر کوئی. جو اس کرپا نہیں ہوتی تو اس کو شیطانی طاقت بنا, اس کا شیطانی طاقت سے شریر کو چھڑواتا ہے, اور جو مالک کا بندہ ہے اس کو اپنی طاقت سے چھڑواتا وہی ہے, دونوں طاقت وہی ہے. تو اس نے جب یہی کہا, بھرمت پیدا کیا, جو ہمارے تمہارے بیچ میں آج بھرم ہے کہ جب آئے کہاں گئی کہ وہ لے گئی. انہوں نے کہ جرک سیٹ ہے یار 100 روپے دے ہیں, کہ بات میں ہی فرق ہے, بات میں ہی فرق. ہم کہتے ہیں, تم کہتے ہو خدا کا فرشتہ, ہم کہتے ہیں جرک. تو لوگوں نے اس پرکار دھرم بنا کر کے ایک دوسرے کے بیچ میں شیطانی پاور کو پرکٹ کر رکھا ہے. تو میری اچھا یہی تمنا ہے سرو کرنے کی, تم بھی سن لو اور جان لو ہم تم سب ایک ہیں. تو اسی رسم میں جو تم نے گوٹا لگایا, تو میں چاہوں گا اگلی, اس بار تو تھوڑا لگا ہے, اگلی سال بہت بڑا لگے. تو یہیں میں اپنے شبدوں کو وشرام دیتا ہوا اور آگیا مانگتا ہوں کہ اگلی سال کا نمنترن میں ابھی سے ہی دے رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ مسلم دھرم کو اکٹھا کر کے اور میری آتما کو شانتی دیتے ہوئے ہم ایک قدم ہو کر چلیں اور سکھا دیں سب کو کہ مذہب ایک ہے. أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العلي العظيم. معزز سامعین کرام, میرے عزیز بزرگوں, دوستو اور لائق صد احترام, قابل داد و تحسین میرے بزرگ اور ہم سب پر کرم فرما, یہ بڑا خوشی کا موقع ہے, بڑا عجیب وقت ہے. اس وقت اور اس موقع کی جتنی ہم
شکر گزاری کریں وہ اتنا کم ہے۔ سر فہرست سب سے پہلے میں آپ حضرات سے تمہیداً یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ ابھی میرے مولانا برادر مکرم نے بڑے عجیب انداز سے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو سامنے رکھ کر مذہب اسلام کے تعلق سے ایک پیغام آپ تک دیا ہے، میں اسی کے حوالے سے اسی کو مدلل کرتے ہوئے میری اور آپ کی ذہن کی گندگی کو صاف کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں کہ جب تک ہمیں کسی بھی چیز سے فائدہ چاہیے اور اس سے فائدہ ہمیں حاصل کرنا ہو، جب تک اس چیز کی محبت کو ہم دل کے اندر نہیں اتاریں گے، اس کی عظمت، اس کی عزت، اس کا وقار ہم نہیں سمجھیں گے، تو میرے عزیز بزرگ دوستو اس چیز سے ہمیں نفع حاصل نہیں ہو سکتا، اس چیز سے ہمیں نفع قطعی طور پر حاصل نہیں ہو سکتا۔ میرے برادر مکرم نے ایک آیت پڑھی تھی، اس اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور اس گاڈ، اس کو سریانی زبان میں اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ اسراء کے معنی بندے کے آتے ہیں، ایل کے معنی پیدا کرنے والے کے آتے ہیں۔ تو ہمیں اگر پیدا کرنے والے کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے میں کھلے طور پر آپ سے، آپ کے اس اسٹیج سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج اس کے ماننے والے تمام لوگوں کی محبت کو اپنے دل کے اندر اتارنا ہوگا۔ جب تک ہم اس کے ماننے والوں کی محبت کو اپنے دل کے اندر نہیں اتاریں گے، یاد رکھنا کھلے طور پر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ مذہب اسلام میں صحیح طریقے سے غوطہ نہیں لگا سکتے۔ اس آکاشت کتاب قرآن کریم جس کا نام ہے، جو آخری کتاب ہے، میرے اور آپ کی وجود کی ضامن ہے، اللہ کے لاڈلے نبی پروفیٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ میری اور آپ کی وجودگی کا سبب صرف ایک بول ہے، صرف اور صرف ایک بول ہے، لا تقوم الساعة حتى يقال اللہ اللہ اللہ۔ قیامت، روئے زمین ٹوٹے گی، آسمان ختم ہوگا، پرلے دن اس کو سنسکرت میں کہا جاتا ہے رامائن، بالمیکی، رامائن چندر مانس، منو اسمرتی، ویدا، گیتا، یجروید، اتھروید، ساموید، چاہے آپ کسی بھی وید کو اٹھا کر دیکھ لیجئے گا، یہ آپ کو ملے گا کہ اس سنسار کا انت ہے۔ اسی کو پرلے دن کہا جاتا ہے، عربی میں اسی کو یوم القیامہ کہہ دیا جاتا ہے، اقتربت الساعہ وانشق القمر، کہ قریب ہے وہ قیامت کا دن جس دن یہ چاند اور سورج توڑ دیا جائے گا، پھوڑ دیا جائے گا، زمین ختم ہو جائے گی۔ تو میرے عزیز بزرگ دوستو، میری پیاری مائیں بہنوں، میرے پیارے عزیز بچوں، سب سے پہلے ہمیں بنیادی بات پر نگاہ رکھنی ہے کہ اگر ہمیں اس بنانے والے کو سمجھنا ہے تو اس بنانے والے کی ذات سے ہمیں محبت کرنی ہے۔ اگر اس کا نام اللہ لیا جائے تو ہمارے دل کے اندر کدورت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی کے اللہ نام لینے پر ہمارے ذہن پر یا دماغ پر، ماتھے پر شکن آئی تو میں سمجھتا ہوں چاہے وہ جس مذہب کا کیوں نہ ہو، وہ اس کو ماننے والا نہیں ہے، وہ اس کو ماننے والا نہیں ہے۔ ہاں، اوم نم شیوائے بولا جائے، لا الہ الا اللہ بولا جائے، ہر ہر مہادیو بولا جائے، یہ تمام چیزیں، اس کا ترجمہ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس کی تفصیل دیکھ لیجئے، ٹرانسلیشن اس کا دیکھ لیجئے، صرف یہ ملتا ہے نہیں کوئی معبود اس رب کے سوا جس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا، ہر ہر مہادیو نعرہ لگایا جاتا ہے، کیا بولتے ہیں؟ زندہ باد۔ ہم کہتے ہیں نعرہ تکبیر، بولو اللہ اکبر۔
معلوم ہوا کہ جب تمام چیزوں سے محبت ہوگی، یکتائیت ہوگی، انسان کے من کے اندر ذرہ برابر اگر کسی زبان کے اعتبار سے اس کے نام جپنے اور لینے پر میل آ جائے تو وہ منشیہ نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے، وہ بندہ نہیں ہے، وہ عبادت کرنے والا نہیں ہے، معبود اس کا نام ہے، اور ہم نام جپنے پر، اس کی عبادت کرنے پر اپنے دل کے اندر میل پیدا کریں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو میرے عزیز بزرگ دوستو، آپ کی اس اسٹیج سے یہ میرا آپ کے لیے سبق ہے کہ کسی بھی صورت میں، کسی بھی شکل میں اگر اس رب ذوالجلال کا، خالق کائنات کا، اس کون و مکان کے مالک کا، مالک حقیقی کا، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، جس نے آسمان کو بغیر ستون کے تھاما، جس نے بحر و بر کو پیدا کیا، دریاؤں کو بہایا، زمین سے پانی کو نکالا، چشموں کو ابالا، اور زمین میں دانہ ڈال دینے کے بعد کھیتی اگائی، دانہ پیدا کیا، گیہوں کا ایک دانہ ہم کھیت میں بکھیر کے آتے ہیں، 700 دانے ایک بال میں ہم لے کر آتے ہیں، جو 700 دانوں کا پیدا کرنے والا میرا اور آپ کا پالنہار، رب خالق مالک حقیقی، وہ گوڑ، وہ ایشور، وہ اوم، وہ ایل، وہ سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ جب اس کا نام جپا جائے یا اس کا نام جپنے والا کسی بھی شکل میں ہمارے سامنے آئے تو اس کی جانب سے ہمارے دل کے اندر میل پیدا نہ ہو، بلکہ محبت ہو۔ اگر محبت ہوگی تو فیصلہ ہوگا کہ وہ اس کا ماننے والا ہے، اور اگر محبت نہ ہوئی تو فیصلہ کر دیا جائے گا کہ یہ انسان، یہ منشیہ اپنے بنانے والے کو نہیں مانتا۔ سب سے بنیادی بات تو یہ ہے، اور اس میں کمی مذہب اسلام کی نہیں ہے کہ آج مذہب اسلام کی تصویر کو گندا کیا جا رہا ہے، گرد و آلود اس پر ڈالا جا رہا ہے۔ میرے عزیز بزرگ دوستو، ایک مثال کے ساتھ میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ آج اس مارکاٹ کو مستقل اسلام پر تھوپا جا رہا ہے، اسلام کے ماننے والوں پر تھوپا جا رہا ہے۔ آپ ہی کے اسٹیج سے میں آپ کو یہ بھی سبق دے کر جاتا ہوں کہ یہ تصویر سراسر اسلام کی نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس اسلام کا لانے والا رہبر، مثال کے طور پر آپ ایک بہت بہترین شاندار قسم کی گاڑی میں بیٹھ کر سفر کرتے ہیں، بہت اچھی کمپنی نے اس کو بنائی ہے، ہندوستانی کمپنی نے نہیں، جرمن کی کمپنی ہے، برطانیہ کی ہے، سوئٹزرلینڈ کی کمپنیاں ہیں، BMW، آڈی، مرسڈیز، سوئفٹ، ورنا فلا گاڑیاں شاندار قسم کی، جس میں بیگیج بھی ہیں، لوگیج بھی ہیں، اور بیلون وغیرہ بھی اس میں حفاظتی انتظام کے مطابق لگا دیے گئے ہیں۔ سسٹم اس کا پورا سجا دیا گیا ہے، آپ کو سمجھا دیا گیا ہے، بتلا دیا گیا ہے۔ میرے عزیز بزرگ دوستو، آپ ایمانداری سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر میری اس بات کو سنتے چلیے گا اور مذہب اسلام کو سامنے رکھیے گا، تصویر بالکل صاف ہو جائے گی کہ اسلام کیا چیز ہے۔ میرے عزیز بزرگ دوستو، شاندار قسم کا فلائی اوور روڈ بنا ہوا ہے، بہترین قسم کا، کہ گاڑی میں آپ گلاس میں بھر کر پانی رکھ دیں تو وہ ذرا سا بھی نہ ہلے، لیکن اب ڈرائیور اس کے اوپر بیٹھ کر اس گاڑی کو چلاتا ہے، اگر وہ ڈرائیونگ کے اعتبار سے، اصول کے اعتبار سے بھی غلط ہے، قانون کے اعتبار سے بھی غلط ہے، اور اس کی جان کے اعتبار سے بھی غلط ہے، اگر وہ شراب پی لیتا ہے، اس کا سیون کر لیتا ہے، نشیلی چیز استعمال کرتا ہے، کنٹرول سے زیادہ اس گاڑی کو دوڑاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، بتلائیے اس میں کار کی غلطی ہے یا بنانے والے کی غلطی ہے؟ غلطی چلانے والے کی ہے۔ میرے عزیز بزرگ دوستو، یاد رکھیے گا کہ مذہب اسلام کو آج اس شکل میں پیش کیا جا رہا ہے تو یہ مذہب اسلام کے ماننے والوں کی غلطی نہیں ہے، بلکہ جو اس تصویر کو پیش کر رہے ہیں یہ ان کی غلطی ہے۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میرا اشارہ کس طرف ہے۔ وہ صرف ہم لوگوں کو آپس میں لڑا کر مستقل طور پر اپنی روٹیاں سیکنے کے کام کرتے ہیں، جن کو سرکاری نمائندہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ انسان پورے طور پر ایک ہے،
प्रोफेट हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस मजहब ने, जिस उसूल ने इंसान को पूरी जिंदगी गुजारने का तरीका सिखा दिया हो, एक इंसान को कितना अच्छे तरीके से पैदा किया और कितना अच्छा होता है। अभी माशाल्लाह हमारे सामने डॉक्टर साहब बैठे हैं। मुझे मालूम हुआ है कि हमारे जनाब आली के इज्जत मआब के दामाद भी होते हैं, मुझे मालूम हुआ है। लेकिन आप देखिए कितना बेहतरीन इनका चेहरा है, शानदार किस्म का चेहरा है, लुकिंग कितनी ज़बरदस्त है और इनका पर्सनालिटी कितनी ज़बरदस्त है। लेकिन मेरे अजीज बुजुर्ग दोस्तों, इसी पर्सनालिटी को और मजबूत अच्छा बनाने का काम अगर किसी ने किया है, उसूल अगर सिखाया है, तो वो मजहब इस्लाम है।